آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں، خوابوں کی تعبیریں۔ آج 20 دسمبر ہے اور رات کے وقت فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ ریکارڈنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ گاڑی میں انتظار ہو رہا ہے میرا، پیچھے اذان کی آواز بھی ہے۔ نصرت بھائی میسیج کر رہے ہیں بار بار، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دس از مائی اینڈ آل۔ چلیے جی، سفر کی آغاز ہو گیا ہے روانگی کا اور فیضان مدینہ سے نکل رہے ہیں۔ کاشف بھائی، ڈائریکٹر نصرت بھائی ہمارے شان ہیں، عاصم بھائی ہاتھ ہلا دو، عاصم بھائی چہرہ دکھا دو تھوڑا سا۔ چلے جی، عمران بھائی ہیں اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسید بھائی بھی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اسد بھائی کو ہم نے لینا ہے ان کے گھر سے اور پھر انشاءاللہ ہمارا سفر جو ہے وہ یعنی کنٹینیوسلی حیدرآباد تک رہے گا۔ اللہ خیر والا معاملہ کرے۔ سفر سے پہلے گاڑی میں فیول چیک کر لیا جائے تاکہ راستے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بس اسی غرض سے ہی رکے اور کچھ دیر ہم نے یہاں سے اپنی گاڑی میں فیول فل کروا لیا۔ وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا وعلى نبي آلك الله، وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا صلوا نور على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر کے دوران بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، انسان دیکھتا رہتا ہے، لیکن میں اس وقت اپنی آنکھوں سے جن مناظر کو دیکھ رہا ہوں ناظرین، میں یقین مانیے خدا کی قدرت کو جب انسان دیکھتا ہے تو مزید اپنے پروردگار سے محبت کا جو ہے ایک سمبند، ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے اور بندہ اپنی زبان سے یہ کہہ اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ خوبصورت مناظر جو ہیں یہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے یعنی سفر کے دوران جو ہے سفر کے دوران جو ہے یہ ہمیں نظر آئے ہیں اور یہ بادلوں کا اوپر حسین منظر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کاشف بھائی کہ یہ زندگی کے حسین لمحات ہیں اور اس طرح اللہ پاک کی قدرت کے نظارے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، بالکل، اور اس سے نا بڑا ایک یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نا بندے کا اپنے رب سے جو ہے وہ ایک رابطہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور بندہ اپنی زبان سے قدرت کی ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، نعمتیں جو ہے یہ ہمارے لیے شکر کر کے ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہی رہیں اور یہ نعمتیں ہمارے لیے وبال جان نہ بنے۔ ظاہر ہے ہر چیز کا حساب ہے، ان آنکھوں کا بھی حساب ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یعنی اللہ پاک نے آنکھوں کو ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس سے اس کی قدرت کے نظارے دیکھیں، اس کے حبیب کا روضہ دیکھیں، قرآن کریم کی زیارت کریں، والدین کی زیارت کریں۔ تو یوں ایک ہمارا جو اپنا آنکھوں کا مصرف ہے وہ یہی ہے، وہ ہے نا برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ تو اگر نبی پاک کا روزہ نہیں دیکھا ان آنکھوں نے تو ان آنکھوں کا کوئی صحیح یوز کوئی نہیں ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت کے بھائی جان یہ ارشاد فرماتے ہیں اور بڑا خوبصورت یہ شعر ہے اور یقیناً ہمیں محبت کا درس دیتا ہے اور اپنی آنکھوں کو درست استعمال کرنے کا، رب کی نعمتوں کے درست استعمال کرنے کا یہ پیغام اس شعر میں جو ہے ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے کا جو ہے نا وہ
یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے. کرنے والے کرتے ہیں جو جن کا دل ہے جیسا کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ اگر ان کو ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو اللہ کریم ہم سے یہ نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. یاد رکھیے گا، نعمتیں تب ہی ہم سے چھنتی ہیں جب ان کی ہم بے قدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ناشکری یوں بھی ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو اس کا وہ استعمال نہ کرنا جس کام کے لیے وہ نعمت بنائی ہے، اور اس کا کوئی اور غلط استعمال کرنا جس کے لیے اس کو نہیں بنایا گیا، تو یہ نعمت کی ناشکری کہلاتی ہے. تو بعض اوقات ہم لوگ اپنے پہلے اپنے انداز کے ساتھ اپنی حرکتوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن اعمال سے ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان ناشکری کا، ان نعمتوں کی ناشکری کے جو ہے وہ مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے. اور ابھی سفر جاری ہے اور انشاءاللہ ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں آپ سے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. لیٹس سی انشاءاللہ. کچھ ہی دیر بعد ہم نے کراچی کو کیا گڈ بائے اور داخل ہوئے حیدرآباد میں، اور ایک دوست کے گھر پر ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا. ناشتے میں طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں تھیں، جس میں قیمہ، چنے، حلوہ، پراٹھے اور پوریاں بھی تھیں. تازگی بخشنے والی چائے نے سب کے ذہنوں کو فریش کر دیا. کچھ ہی دیر بعد ہم پہنچے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کالج کوہسار کے اندر، جہاں پر خوابوں کی تعبیریں پروگرام کی ریکارڈنگ کا اہتمام کیا گیا تھا. استاد محترم مولانا اسد مدنی کے ساتھ اس ریکارڈنگ کو بہت انجوائے بھی کیا، اور نت نئے سوالات نے ایک نئی سمت سوچنے کا موقع دیا. ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے اصرار کیا گیا کہ اس کالج میں ہونے والی ایکٹیویٹی کو بھی دیکھا جائے، جس کے بعد الیکٹرک سے وابستہ ان چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا، جہاں پر اسٹوڈنٹس پریکٹیکل کر کے انجینئرز بنتے ہیں. اور یہ وہ سامان یہاں پر رکھا گیا ہے جس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. وزٹ کے بعد کالج میں بنی اس جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا پرنسپل کی جانب سے اظہار کیا گیا، جس پر استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب نے دعا کی، اور خصوصی دعا کے اندر اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازا گیا. اور اس کالج کے اندر اس مسجد کو بنانے والے، اس میں ہر طرح سے تعاون کرنے والوں کو لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر متعلقہ ذمہ داران اور کالج انتظامیہ بھی موجود تھی، اور اسی طرح پروفیسرز اور ٹیچرز بھی موجود تھے. انتظامیہ کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ بہت جلد اس جگہ پر مسجد تعمیر کی جائے گی اور اسے آباد کیا جائے گا. کچھ ہی دیر بعد ہماری روانگی ہوئی ایک اور جگہ پر جہاں پر ریکارڈنگ ہونی تھی، لیکن راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر ہمیں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ جو آپ کو بھی حیران کر دے گا. اس وقت روڈ تو خالی ہے اور اسپیڈ بڑھتی بڑھتی 113 پر جا چکی تھی. پھر ایک جگہ پر ہمیں ٹریفک ملی اور ٹریفک کے اندر ہم پھنس گئے. ایک شخص جو کہ موٹر سائیکل پر سوار ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرک بھی گزر رہا ہے، لیکن اس شخص کو انتظار نہیں کرنا، یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میں یہاں سے نکل جاؤں. اور یہ جیسے جیسے ٹرک چلتا جا رہا ہے، اس کے پاس ٹائم کم ہے کہ یہ ٹرک کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف جا سکے، اور بالآخر اس نے وہی حرکت کی جس کا انتظار تھا، اور یوں یہ ٹرک کے نیچے سے گزر گیا. اور اچھی بات یہ تھی کہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا. اور بالآخر ہم پہنچے دوسری لوکیشن پر جہاں دوسرے ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کی گئی، اور ریکارڈنگ کے مناظر آپ کی اسکرین پر ہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک دوست کے گھر پر سب کا جانا ہوا، اور راستے میں جاتے ہوئے ایک ذمہ دار کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی، جس پر مولانا اسد اتاری مدنی نے وہاں حاضر ہو کر بچی کے کان میں اذان اور اقامت کہی، اور اسے گٹی بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ اہل خانہ کو مبارکباد اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے ہوئے نیکی کی دعوت بھی پیش کی. اس بچی کو پیدا ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے گزرے ہیں اور اسے ہاسپٹلائز کیا جا چکا تھا، لیکن محفوظ طریقے کے ساتھ اسے
कमरे से बाहर लाया गया और यूं गुट्टी और जिसे तहनीक कहते हैं वो दी गई और साथ में इस बच्ची का नाम भी रखा गया। नाम आपने तूबा। बिलाखिर एक दोस्त के घर पर ताम के बाद उनके साथ लिए गए कुछ यादगार क्लिप्स आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।